آپ کو لگتا نہیں کہ ایک دوسرے کی باتوں کے پیچھے آپ لوگ بہت جلد لگ جاتے ہیں؟ حالانکہ میں نے ان کی دوائی جو بند کی ہے وہ یہ دیکھنے کے لیے بند کی ہے کہ آیا دوائی بند کرنے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو جب بھی کسی کی دوائی بند کی جاتی ہے، جیسے بائی پولر ڈس آرڈر ہے، تو 2-4 دن کے اندر، 5 دن کے اندر یا ہفتے کے اندر نتیجہ نہیں نکلتا، کبھی 2 ہفتے بعد، کبھی 3 ہفتے بعد، کبھی 2 مہینے بعد نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن میں نے سنجیدگی سے دیکھنا چاہا کہ ان کی دوائی بند کرنے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کب، اور کم از کم فرسٹ 1 ویک میں کیا ہوتا ہے، اور مجھے دیکھ کے خوشی ہے کہ نتیجہ اچھا نکل رہا ہے۔ کیونکہ میں نے ان کو پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ اپنے آپ پہ ذرا قابو رکھیے گا، اب آپ کو دوائیوں کی مدد اس وقت حاصل نہیں ہے۔ پر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ڈرگ فری ہو گئے ہیں۔ میں نے دوائی بند کر کے تو ایک آبزرویشن کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو تھوڑی کم دوائی کی ضرورت ہو، جلدی ان کی دوائی ریڈیوس کی جائے۔ نارملی ہم دوائی ریڈیوس کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس دیکھ کے، کہ جب پیشنٹ کے اوپر سائیڈ ایفیکٹ آ گئے تو دوائی کو تھوڑا کم کر دیا۔ ان کی دوائی کم کرنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ کیا کہ سائیڈ ایفیکٹس کا انتظار نہیں کیا، ہم نے کہا کہ دوائی بند کر کے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جو سائیڈ ایفیکٹ یہ بتا رہے ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹ اس دوائی کا ہے نہیں۔ اس دوائی کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ ہے ٹریمر آنا اور بے چینی سی محسوس ہونا، بیٹھ نہ سکنا کسی جگہ، اور بیٹھے بیٹھے ٹانگ ہلتی رہنا، خود بخود بندے کو پتہ بھی نہ ہو، تو یہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ سائیڈ ایفیکٹس آئیں تو کوئی اور سائیڈ ایفیکٹ کی بھی توقع ہو سکتی ہے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو دنیا بھر میں جو عام طور پر رسپرڈال یا اس طرح کی دوائیوں کے بارے میں پیشنٹس کا منفی رویہ ہوتا ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ جو منمانیاں پیشنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور جو ایگریسو بیہیویئر گھروں میں ان کا چل رہا ہوتا ہے، اس دوائی سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اپنا جو بھلا مانسی کا جو امیج ہے وہ ان کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے۔ جو اپنا جو بھلا مانسی والا امیج ہے، ویسے تو لوگ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ان کو بھلا مانس سمجھیں، تو لیکن ہمارے پیشنٹس کو یہ جنکی پرائیڈ چاہیے۔ جنکی پرائیڈ سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ جنکی پرائیڈ یعنی اپنے بارے میں ان چیزوں کا پرائیڈ لینا جو کہ ایکچولی فخر کرنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ مجھے بتائیے گاؤں دیہاتوں میں لوگ کس کس چیز پہ فخر کرتے ہیں؟ اگر کوئی ذمہ دار یا کوئی بڑا ذمہ دار کسی کی مار پٹائی کر دے، کوئی مرڈر کر دے اور کسی کو نقصان پہنچا دے تو وہ اس پہ پھر فخر بھی لیتے ہیں۔ کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ جو گاؤں دیہات ہوتے ہیں وہاں کن کن باتوں پہ فخر کیا جاتا ہے جسے ہم جنکی پرائیڈ کہتے ہیں؟ لیکن لاہور میں رہتے ہوئے اور ڈیفنس میں رہتے ہوئے اور گلبرگ میں رہتے ہوئے آپ ان باتوں پہ فخر نہیں کر سکتے جو چک گاہب 42 میں رہتے ہوئے جن باتوں پہ آپ فخر کرتے ہیں۔ گاؤں میں اس بات پہ فخر کیا جاتا ہے کہ دنیا ان سے ڈرتی ہے کہ نہیں۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو میڈیسن ہوتی ہے وہ ایک آپ کو سویلائزڈ بناتی ہے، کیونکہ جسم میں جو کیمیکل آپ کو ان سویلائزڈ بنا رہا ہوتا ہے یہ میڈیسن اس کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہے، اور وہ جو کیمیکل ہے اس کو ختم نہیں کیا جا رہا ہوتا، اس کو آپٹیمم لیول پہ رکھا جا رہا ہوتا ہے جس کا بینیفٹ ہو۔ کیونکہ اگر کسی کا ڈوپامین آؤٹ آف کنٹرول ہوگا تو اس کا جوش بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوگا، اور اس کی لائف بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوگی، اور اس کے ڈیسیژنز بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے، اور اس کی گھر میں فضا ہمیشہ ٹاکسک ہوگی۔ یہ گھروں میں فضا ٹاکسک ہوتی ہے صرف ڈوپامین کی وجہ سے۔ یہ جن گھروں میں اچیورز رہتے ہیں، جن گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں، ان گھروں کی فضا کتنی ٹاکسک ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ اور وہ صرف اس ڈوپامین کی وجہ سے ہوتی ہے جو چین نہیں لینے دے رہی ہوتی، اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کرو، فن کرو، پارٹی کرو، اور ایک فن کر کے مطمئن نہیں ہونا، اگلا فن کرو، اور لائن اپ کرو، فن آفٹر فن آفٹر فن۔ اور یہ جو ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتی ڈوپامین،
اس سے گھر کی فضا ٹاکسک ہوتی ہے. اس سے لگتا ہے کہ ہمارے گھر والے اولڈ سکول ہو گئے ہیں, پرانے کپڑوں کی طرح ہو گئے ہیں. لوگ پرانے کپڑوں کو بھی اتنی آسانی سے اپنے وارڈروب سے نکال کے نہیں پھینکتے جتنی آسانی سے لوگ والدین کو فارغ کرنا چاہتے ہیں. کہتے پیسے کٹو, بس اور کچھ نہیں چاہیے. یہ ایک سمپل سی بات ہے. اور یہ جو سوچ ہے جسے کبھی جنریشن گیپ کا نام دیا جاتا ہے, تو میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا ہے کہ آپ کا باپ تو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے یا جاننے کی کوشش کرتا ہے, پر آپ اپنے باپ دادا کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے باپ دادا نے کب کتنی محنت کی تھی, کب کیسے انہوں نے آپ کے لیے کوشش کر کے جائیدادیں بنائی تھیں, کیسے وہ راتوں کو جاگتے تھے اور آپ کے بارے میں سوچتے تھے؟ کیا کبھی آپ نے اس طرح جاگ کے راتوں کو اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچا ہے؟ ون ون تو یہی ہو سکتا ہے کہ جیسے ماں باپ سوچتے ہیں اولاد کے بارے میں, ایسے اولاد بھی سوچے ماں باپ کے بارے میں. تو اس کو ہم کہیں گے کہ جی ہاں یہ ون ون ڈیل ہے. موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.